بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام مختلف دینی و اصلاحی نوعیت کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، اور آج کی مجلس مذاکرہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شرعیہ اسٹینڈرڈز، عالم اسلام کی اجتماعی فقہی کوششیں اور ان کے مثبت اثرات۔ اور آج کے ہمارے مقرر ہیں شرعیہ سپروائزری بورڈ بینک اسلامی پاکستان کے سربراہ جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ آپ کے علم میں ہے کہ شرعیہ اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ انیکٹ کیے گئے تھے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام۔ اس کا مخفف ہے AAOIFI، اور اس کے شرعیہ بورڈ کے چیئرمین ہیں شیخ الاسلام جناب مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم۔ یہ شرعیہ اسٹینڈرڈز اب تک 6 لینگویجز کے اندر ان کا ترجمہ ہو چکا ہے: عربک، انگلش، فرینچ، رشین، اردو اور ٹرکش۔ ان اسٹینڈرڈز کی افادیت کیا ہے اور یہ اسٹینڈرڈز بالآخر ہیں کیا، اس پر انشاءاللہ تعالی جناب مفتی صاحب روشنی ڈالیں گے۔ اس پروگرام کے اہم نکات کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، جدید مسائل کے حل کے لیے امت مسلمہ میں اجتماعی فقہی کوششوں کا جائزہ۔ نمبر 2، عالم اسلام میں قائم بڑے فقہی اداروں اور مجالس کا مختصر تعارف۔ نمبر 3، اجتماعی فقہی کوششوں کا طریقہ کار اور اسلوب کیا رہا ہے۔ نمبر 4، شرعی معیارات یعنی اسٹینڈرڈز بنانے کی ضرورت اور اہمیت اور ان کی افادیت کیا ہے۔ نمبر 5، ریاستی اور عوامی سطح پر قائم کیے جانے والے اداروں کا کردار اور ملکی قانون سازی میں ان کی اہمیت۔ نمبر 6، اجتماعی غور و فکر کی اہمیت اور جدید دور کے علمی و عملی چیلنجز سے نمٹنے میں اجتماعی غور و فکر کا کردار۔ اور نمبر 7، آج کے دور میں اجتہاد کی عملی صورت اور اجتماعی غور و فکر کے اداروں کا اس سلسلے میں اہم کردار۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر اپنی گزارشات پیش کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سورۃ التوبہ کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
مسلمانوں کو ایک کام کرنے پر ابھارا ہے، تحریض دی ہے، اور بہت ہی معقول اور بہت ہی بدیہی اسلوب میں مسلمانوں سے خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں، کسی ایک کام پر پورا معاشرہ نہیں لگ سکتا۔ تو جس طرح کسی ایک علمی کام پہ، کسی کاروباری کام پہ، کسی سیاسی کام پہ، کسی دینی خدمت پر سارے کا سارا معاشرہ اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا، نکل نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے کوئی ایک آدمی ایسا کرے، کوئی ایک گروہ ایسا کرے، من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے، کسی علاقے میں رہنے والے لوگوں میں سے، کسی خاص وطن میں رہنے والے لوگوں میں سے، کسی خاص برادری میں سے کوئی ایک چھوٹا سا گروہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ وہ نکلے اور اللہ کی راہ میں جائے، اور وہ نکلے کس غرض سے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی وہ سمجھ حاصل کریں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، فقہ کا علم حاصل کریں، اور اس کے بعد وہ کیا کریں گے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، علم سیکھنے کے بعد، فقہ حاصل کرنے کے بعد واپس آئیں، تو واپس آنے کے بعد اپنی قوم کو اللہ کے اوامر اور نواہی سے مطلع کریں، جو چیز غلط ہے اس کے کرنے سے منع کر کے ڈرائیں، تاکہ ان کی قوم، تاکہ وہ لوگ، تاکہ وہ مسلمان، تاکہ وہ بڑا گروہ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اللہ کے نے جو کچھ بھی منع کیا ہے اس سے وہ ڈرے۔ چنانچہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سنت اس امت میں قائم رکھی۔ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مشائخ کا گروہ ہوتا ہے، کچھ علماء کے ہیں، کچھ صوفیاء اکرام کے ہیں، کچھ مبلغین کے ہیں، کچھ واعظین کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث تھی، جو آپ کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچا، جو آپ کا علم پہنچا، جو تقوی پہنچا، اس کو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی گروہ اور طبقے کے ذریعے جاری رکھا۔ چنانچہ علماء کا بنیادی کام، مشائخ کا بنیادی کام، مبلغین کا بنیادی کام، دعوت دینے والوں کا بنیادی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی سنت کی مختلف جہات کو امت تک پہنچانا تھا۔ اور اس میں ایک بہت بڑی جہت ہے جس کو ہم کہتے ہیں تفقہ فی الدین، فقہ، دین کے ان مسائل کا جاننا جس کو اللہ نے کرنا اور جن سے اللہ نے بچنا لازم رکھا ہے۔ نماز، عبادات کے اندر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، کس پر فرض ہے، کس کو کس حد تک گنجائش ہے، کس کے لیے کون سا عذر قبول ہے۔ پھر معاملات میں آ جائیں، حلال اور حرام کے مباحث ہیں، کاروبار کے اندر مباحث ہیں، کھانے پینے کی اشیاء میں مباحث ہیں، کیا ہم کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے، کاروبار کیا کر سکتے ہیں، سود سے کیسے بچیں گے۔ یہ تمام جہات دین کے ان مسائل کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ کرنا کیا ضروری ہے اس کو جاننا، اور بچنا کس چیز سے ضروری ہے اس کو جاننا، یہ چیز کہلاتی ہے فقہ۔ چنانچہ فقہ کی تعریف میں علماء نے لکھا ہے، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کسی انسان کا اس بات سے واقف ہونا، اس بات کے بارے میں علم رکھنا، اس بات کو جاننا کہ اس کے اوپر کیا کرنا لازم ہے، کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور کیا اس سے کے لیے نقصان دہ ہے جس سے بچنا لازم ہے۔ حلال اور حرام، فرائض اور واجبات، ان کا علم
لیکن ہم سب جانتے ہیں، تمام حاضرین مجلس اور تمام ناظرین اور سامعین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں خود فرمایا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں اور وہ نکل جائیں۔ تو بالکل ایسے ہی یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ نکل کر فقہ کا علم حاصل کر لیں، سارے لوگ نکل کر علم دین کا علم حاصل کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کچھ لوگوں پر رکھی کہ سارا پورا ملک، پاکستان کی آبادی 20-25 کروڑ ہے، سارا ملک باہر نکل کر فقہ کے اندر مہارت حاصل نہیں کر سکتا، ساری آبادی باہر نکل کر اس بارے میں نہیں جان سکتی کہ حلال اور حرام کے اس کے پر کیا واجبات ہیں، کیا احکامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گروہ نکلیں، کچھ لوگ نکلیں۔ تو یہ جو گروہ ہیں، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے حاصل کرنا ہے یہ علم، فقہاء کرام کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فقہاء پیدا فرمائے۔ مختصراً بات بہت طویل ہے فقہ کی اور فقہاء کی تعریف۔ ہمارے سامنے 4 بڑے فقہی مذاہب ہیں، فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے یہ 4 بڑے فقہی مسالک ہیں۔ اب جب زمانہ آگے بڑھا اور پچھلے 200 سال میں مسلمانوں کی جو سیاسی حکومتیں وہ ختم ہوئی، مسلمانوں کے پاس سے اقتدار ختم ہوا اور مختلف دنیا کی غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں پر غالب آئیں، تو مسلمانوں کے اندر جو عدالتی نظام مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا وہ ان فقہی بنیادوں سے ہٹ گیا۔ عدالتی احکامات، ملک کے اندر جاری قوانین، یہ سب چیزیں دین کے احکامات کی روشنی میں نہیں ہوتی۔ ان سب چیزوں کے لیے مختلف قوانین بنا دیے گئے۔ پاکستان کے اندر بھی ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو قانون نافذ ہے وہ بنیادی طور پر ہمارا اپنا قانون نہیں تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے اندر بہت ترامیم کر لی گئی ہیں اور اب اس کو اسلامی کر لیے گئے، لیکن یہ جو بنیادی طور پہ قانونی ڈھانچہ ہے یہ کہیں اور کا آیا ہوا ہے۔ پاکستان کا چاہے وہ قانون شہادت ہو، پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے قوانین نافذ ہیں، ان کی جو اصل ساخت ہے وہ کہیں اور سے آئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے بعد میں علماء نے اس پر محنت کی ہے، پہلے بھی کی ہے، آج بھی کرتے ہیں۔ حکومت کے بہت سے ادارے ایسے قائم ہوئے اس غرض سے کہ اس کو اسلامی طریقوں کے قریب کر دیا جائے، اس کے اندر سے وہ چیزیں ختم کر دی جائیں، اور بہت حد تک اس مقصد کو الحمدللہ حاصل بھی کر لیا گیا، اور ابھی بھی بہت سارا کام باقی ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جب مسلمانوں کا عدالتی نظام اسلامی اصولوں سے ہٹا تو مسلمانوں میں یہ سوالات پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنا جو کاروبار کرنا ہے، ہم نے جو اپنی سیاسی رخ پر کام کرنے ہیں، معاشی رخ پر کرنے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے کرنی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں رہنمائی کہاں سے حاصل ہو، ان چیزوں کے بارے میں ہم معرفت کس طرح سے حاصل کریں۔ تو مسلمانوں کے اندر 2 طریقے کے رائے قائم کرنے والے ادارے تو ہمیشہ سے رہے ہیں، 2 طرح کے ادارے تھے وہ ہمیشہ سے رہے۔ ایک تو ہے مسجد، جو کہ اصل میں عبادت گاہ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے تعلیم اور تعلم کا مرکز مسجد ہمیشہ سے رہی ہے۔ چنانچہ لوگ دینی مسائل کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے مسجد کی طرف رجوع کرتے تھے۔ مساجد میں ائمہ ہوتے تھے، ان میں بعض بڑے فقہاء علماء ائمہ ہوتے تھے۔ اور دوسرا یہ رہا، بر صغیر ہند و پاک کی اگر آپ خصوصاً تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ یہاں پر مختلف علماء نے دینی مسائل بتانے کے ادارے قائم کیے، جن کو آج کی زبان میں ہم دارالافتاء کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں دارالافتاء کیا ہوتا ہے۔ تو علماء نے یہ بڑے بڑے ادارے قائم کیے کہ لوگ ان سے آ کے مسائل پوچھیں، کیونکہ مسائل بتانے کا طریقہ کار پہلے والا تو ختم ہو گیا، عدالتی نظام ختم ہو گیا۔ تو اس طریقے کے ادارے قائم ہونا شروع ہوئے، اور ہندوستان پاکستان کے اندر ہزاروں دارالافتاء ہیں جن کی بڑی خدمات دینی، لاکھوں کروڑوں مسائل میں بلا مبالغہ کروڑوں مسائل ایسے ہیں جس پر مجموعی طور پہ تمام دارالافتاء جتنے بھی ہیں
ہند و پاک میں قائم ہیں اور ہند و پاک کے علاوہ بھی عرب دنیا میں قائم ہیں. انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی، چاہے وہ دینی مسائل ہوں، وہ سیاسی مسائل ہوں، اجتماعی مسائل ہوں، وراثت کے مسائل ہوں، کاروباری مسائل ہوں، آپس کے تنازعات ہوں، طلاق ہو، نکاح ہو، ان سب کے بارے میں یہ ادارے قائم ہوئے اور یہ بہت عرصے سے قائم ہے. ہمارے پاس آج بہت سے دارالفتہ ایسے ہیں کہ جن کی فتاویٰ کی جو چھپے ہوئے فتاویٰ کی تعداد ہے وہ کئی کئی جلدوں میں ہے، اور متعدد ایسے فتاویٰ ہیں جو ابھی چھپے بھی نہیں ہیں. اگر ہم چھاپیں تو بلا مبالغہ ہر دارالفتہ کے پاس کوئی 50 60 70 جلدوں کی کا ایک مجموعہ بن سکتا ہے جو انہوں نے پچھلے 50 سال میں فتاویٰ دی ہیں. یہ دو ہمارے پاس اس طریقے کی لوگوں کے پاس رہنمائی کے جو طریقے ہیں، یہ دو تو ہمارے یہاں بہت عرصے سے قائم ہیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ایک ضرورت محسوس کی گئی، اور وہ یہ کی گئی کہ بہت سارے مسائل ایسے جدید آ رہے ہیں، بہت ساری ایسی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، کاروبار کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، حلال اور حرام کے مسائل میں پیدا ہو رہی ہیں، اجتماعی معاملات میں پیدا ہو رہی ہیں، کہ جن کے اوپر غور و خوض کی ضرورت ہے اور جن کے اوپر اجتماعی فکر ہونی چاہیے. جب یہ ہمارے سامنے سوال پیدا ہوا تو اجتماعی غور و فکر کے ادارے آہستہ آہستہ بننے شروع ہوئے. اگر میں عالم اسلام کے ان اداروں کا جائزہ لوں تو ہمارے سامنے ایک ادارہ آتا ہے جس کا نام ہے مجمع الفقہ الاسلامی، اسلامی فقہ اکیڈمی. اور یہ اسلامی فقہ اکیڈمی کا قیام جدہ میں ہوا عالم اسلام کے نمائندہ ادارے کے طور پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو توفیق بخشی تھی کہ پاکستان میں پہلی مسلمانوں کی سربراہ کانفرنس ہوئی تھی بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں، جس کے اندر ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا OIC کے نام سے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، جس کا نام اب کچھ عرصے سے تبدیل کر کے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کر دیا گیا ہے. اس ادارے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مسلمانوں کے لیے اجتماعی پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا. چنانچہ سیاسی رخ پر مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ایک پلیٹ فارم ہے وہ OIC ہے. اسی ادارے نے یہ طے کیا کہ ہم اجتماعی رخ پر مسلمانوں کو ایک بڑا مالیاتی ادارہ بنا کے بھی دیں گے. چنانچہ انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، البنک الاسلامی للتنمیہ کے نام سے ایک بینک قائم کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عالم اسلام کے بڑے ادارے ہیں پچھلے 50 سال سے 40 سال سے قائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان اداروں کو اور فعال کرے، اور یقیناً ایک زمانے میں مسلمانوں کی اجتماعی جتنی بھی کوششیں ہوں گی وہاں پر یہ ادارے یقیناً کام آئیں گے. تو اسی آرگنائزیشن کے تحت ایک یہ بھی فکر پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے تمام اسلامی ممالک کا ایک نمائندہ ادارہ بننا چاہیے جو مسلمانوں کو شرعی معاملات پر رہنمائی فراہم کرے. یہ ادارہ قائم ہوا جس کا نام رکھا گیا مجمع الفقہ الاسلامی، اسلامی فقہ اکیڈمی. اور آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس ادارے سے نام سے واقف نہیں، نہ اس کے کردار سے واقف ہیں. آج سے 25-26 سال پہلے زمانے طالب علمی میں 1994-95 کی بات مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں اسلامی فقہ اکیڈمی نے اس مسئلے پر غور شروع کیا تھا کہ اگر انسانی جسم سے ہاتھ کاٹ کے اس کو دوبارہ لگا دیا جائے اور وہ ہاتھ کاٹا گیا ہو کسی سزا کے طور پہ، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اگر چور ہاتھ کٹوا کے دوبارہ لگوا لے تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سزا مکمل ہو گئی؟ اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو کوئی بھی چور چوری کرے، ہاتھ کٹوائے، دوبارہ جا کے جڑوا دے. اور یہ بالکل وہ ابتدائی زمانہ ہے جس زمانے میں انسان کے کٹے ہوئے ہاتھ، کٹے ہوئے پاؤں، کٹی ہوئی چیزیں جڑ جایا کرتی تھیں. اس سے پہلے تو جڑتی بھی نہیں تھیں. اسی طریقے سے کلوننگ کا مسئلہ اسلامی فقہ اکیڈمی نے اپنے زیر غور رکھا. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ اسلامی فقہ اکیڈمی نے اپنے زیر غور رکھا. بینکاری کو اسلامی طریقے پہ چلانے کا مسئلہ اسلامی فقہ اکیڈمی نے اپنے زیر غور رکھا.
اور عالم اسلام کے جتنے ملک ہیں، جس کے اندر بشمول ایشیا کے اندر جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، یہ عرب ملکوں میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، تمام ملکوں کے کوئی ایک عالم نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مسلمانوں کا اجتماعی فقہی غور و فکر کا ایک سب سے بڑا ادارہ دنیا میں قائم ہوا، اور یہ قائم 1975 میں یہ کب ہوا ہے؟ 70 کی دہائی میں یہ ادارہ قائم ہوا ہے، اور بے تحاشا مسائل کے پر اس نے غور کیا۔ اور اس ادارے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اہل سنت کے علاوہ دوسرے فقہ کے حضرات بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اور اس کے پیش نظر مقصد یہ کہ جو بھی عالم اسلام کے نمائندہ لوگ ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے۔ تو اجتماعی غور و فکر کا یہ سب سے موقر ادارہ قائم کیا گیا، اور اس ادارے نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، جو آج میرا موضوع گفتگو ہے۔ اس طرح کے جو ادارے بنے، یہ بنا مجمع الفقہ الاسلامی جو کہ جدہ میں قائم ہوا۔ یہ ادارہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے عالم اسلام کی جو سرکاری نمائندگی ہے وہ اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک جو سیاسی ہمارا ادارہ تھا OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس یا اسلامک کوآپریشن، یہ اس کے تحت آتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے اور بھی اپنے طور پر اجتماعی غور و فکر کے ادارے قائم کیے ہیں جن کے دو بڑے مقصد ہیں۔ ایک مقصد ان اداروں کے قائم کرنے کا، اس طرح کی مجالس کے قائم کرنے کا، جس کے لیے ہم آج کے دور میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تھنک ٹینک قائم کرنے کا جو مقصد ہے، ایک مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو معاملات بہت اہم ہیں، ضروری ہیں، ان پہ اجتماعی غور و فکر ہو جائے۔ میرے غور و فکر کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے، اس پر کسی دارالفتہ نے تحقیق کی، وہ ایک دارالفتہ گیا، پھر وہاں سے دوسرے دارالفتہ گیا، پھر تیسرے گیا، پھر چوتھے گیا، تو اس طرح وہ روٹیشن میں جاتا تھا، اور روٹیشن میں جانے میں چیزیں بہت مؤخر ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے اگر ایک جگہ لوگ بیٹھ کر کسی مسئلے پر غور کر لیں، تو ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک وقت میں 40-50 لوگ اگر ایک موضوع پر غور کریں تو اس کی تمام جہات سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے ادارے مسلمانوں میں قائم ہونا شروع ہوئے اپنی سطح پر، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا، نمبر 1 کہ مسلمانوں کے درمیان جو اجتماعی معاملات ہیں ان پر اجتماعی شکل میں، تھنک ٹینک کی شکل میں غور ہو، مسائل کا حل پیش کیا جائے۔ وہ مسائل جن کے حل کرنے میں ہمیں 3 سال، 4 سال، 5 سال لگ جاتے ہیں، 6 سال لگ جاتے ہیں، 10 سال لگ جاتے ہیں، یا اس کے اوپر کسی ایک آدمی نے تحقیق کی ہوتی ہے، 2 نے کی ہوتی ہے، اس کے بجائے اس کے پر 50 لوگ کریں، 500 لوگ کریں، 100 لوگ کریں، تو ایک تو یہ کہ اجتماعی رائے، اس کی تمام جہات نکل کر سامنے آ جائیں گی۔ اور دوسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہوا کہ معیارات مقرر کیے گئے۔ معیارات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معیار کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ۔ اسٹینڈرڈ کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے فائدے کی غرض سے ایک ضابطۂ قانون بنا دینا۔ چونکہ دیکھیں علمی طور پر بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک تاجر آ کر کہتے ہیں کہ جی مجھے فلاں کام کرنا ہے، وہ میں کس طرح سے کروں، مجھے آپ ایک ضابطہ بنا دیں۔ ایک سنار آتے ہیں، کہتے ہیں جی میں سونے کا تاجر ہوں، سونے اور چاندی کے زیورات بھی بناتا ہوں، اس کے بسکٹ بھی بناتا ہوں، اور خام مال بھی میں دیتا ہوں، ڈلیوں کی شکل میں بھی بیچتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب علماء کرام اگر مسائل پر گفتگو کر کے ان کو اتنا بڑا کتابچہ دے دیں، 5 جلدوں کی کتاب دے دیں، تو یہ ان کے لیے فائدہ مند چیز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے پاس تو نہ وقت ہے، نہ میرے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ میں یہ اختلافات سمجھوں، آپ مجھے ایک رہنما چیز بتا دیں۔ پھر وہ جو رہنما چیز ہوگی وہ پورا صرافہ بازار، چاہے وہ کراچی کا ہو، چاہے وہ حیدرآباد کا ہو، لاہور کا ہو، اسلام آباد کا ہو، سارے صرافہ بازار ایک طرح سے کام کریں گے۔ تو آپ ہمیں کوئی ضابطۂ قانون بنا کر دے دیں، کوئی رہنمائی کا کتابچہ بنا کے دے دیں، جس کے اندر ہمارے پاس جو رہنما قوانین ہوں ان پر ہم عمل کرتے ہوئے یکساں کام کریں۔ کراچی کے تاجر کو لاہور والے کے ساتھ مشکل نہ ہو،
کراچی کے تاجر کو دبئی کے تاجر کے ساتھ مشکل نہ ہو. ایک جیسا کام کرنے کا طریقہ کار اگر آپ وضع کر دیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے. تو شرعی معاملات میں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ایک جیسے طریقہ کار وضع کرنے کا کام شریعہ اسٹینڈرڈ بنانا کہلاتا ہے، معیارات شرعیہ. اگر فرض کریں کہ پاکستان کے صرافہ بازار کی ایسوسی ایشن یہ طے کر لے کہ ہم علماء کرام کے ایک گروہ کے ساتھ کچھ اداروں کے ساتھ مل کر ایک گائیڈ بک بنائیں گے ہم صرافہ بازار کے لیے، اور صرافہ بازار کی جتنی بھی ایسوسی ایشن پاکستان میں ہیں وہ سب مل کر اس کو امپلیمنٹ کریں گی. پاکستان کے اندر بلڈنگ بنانے کے جو ادارے ہیں ہمارے یہاں، جیسے آباد ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز والے، یہ اگر طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں فلیٹ کی بکنگ ہوتی ہے، پلاٹ کی بکنگ ہوتی ہے، گھروں کی بکنگ ہوتی ہے، اس میں بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. ہم اس کے بارے میں ایک رہنما کتابچہ بنا کے، ایک اسٹینڈرڈ بنا کے امپلیمنٹ کر دیں کہ آج کے بعد سے ہم جو کچھ بھی کریں گے ان قوانین کے تحت ہوگا. پھر اس کے بعد کوئی شکایت نہیں کرے گا کہ نہیں فلاں چیز میری نہیں ہوئی، فلاں چیز نہیں ہوئی، یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایسا کرنا جائز ہے، یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں لائر مجھ سے یہ کہتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک اسٹینڈرڈ بنا کے اس کو نافذ کرتے ہیں، ایک معیار کو نافذ کرتے ہیں، ایک ضابطۂ قانون منظم بنا کے نافذ کرتے ہیں، تو معاملات کو ایک بہتر طریقے سے، یکساں طریقے سے، منظم طریقے سے چلانا آسان ہوتا ہے. چنانچہ دنیا میں اس ضرورت کا ادراک لوگوں کو بہت پہلے سے. دنیا میں اکاؤنٹنگ بنانے والے جتنے بھی ادارے ہیں، آج سے نہیں 85 سال سے انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے. دنیا میں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہے، ہم سب جانتے ہیں. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کا مفہوم ہی یہی ہے کہ آپ اپنے پاس آج سے 100 سال پہلے حساب اپنی طریقے سے لکھتے تھے، کوئی کچھ لکھتا تھا، کوئی کچھ لکھتا تھا. ہندوستان کا لکھنے کا طریقہ الگ، لاہور کا الگ، کراچی کا الگ، پشاور کا الگ. آخر میں انہوں نے جا کے طے کیا کہ آئندہ اپنے یہاں حساب اور کتاب لکھنے کا ہم ایک جیسا طریقہ استعمال کریں گے. چنانچہ دبئی میں بیٹھا آدمی بھی وہی کرے گا، کراچی میں بیٹھا بھی، اسلام آباد میں بیٹھا بھی. اس سے آسانی کیا ہو جائے گی؟ لوگوں کو بتانا آسان ہو جائے گا کہ میرا کاروبار ابھی ایسا ہے، حساب کتاب آسان ہو جائے گا. تو دنیا کے اندر معیارات قائم کرنے کی کوششیں اکاؤنٹنگ کے اندر بھی ہیں، فائنانس کے اندر بھی، اور بہت ساری جگہوں پر ہے، انجینئرنگ کے اندر ہے، میڈیکل کے اندر ہے. تو علماء کرام کی ایک ضرورت یہ محسوس کی گئی علماء کرام کے طبقے میں کہ لوگوں کو رہنما ضابطۂ قوانین بنا کر دے دیے جائیں، یکساں ہوں، کہ اگر آپ صرافہ بازار میں کام کریں گے تو اس طرح سے کریں، ڈیولپنگ اور بلڈنگ کا کام کریں گے تو ایسے کر لیں، کپڑے کے تاجر ہیں تو ایسے کر لیں، اگر آپ نے کوئی کمپنی بنائی ہے تو اس طریقے سے بنا لیں، اگر آپ نے کوئی اسلامی طریقے کے مطابق بینکاری کرنی ہے تو ان اصولوں پہ کریں. یہ تمام ضوابط اور معیارات جو بنانے کی کوششیں کی گئیں، یہ عالم اسلام کے ان اداروں نے کی ہیں جو کہ سب کے سب حکومت کے تحت قائم نہیں ہیں. میں بھی انشاءاللہ اس کو میں آگے ذکر بھی کروں گا. میں بھی صرف ذرا ان مجالس کا مختصر سا تعارف کر دوں. بہت ساری مجالس ہیں لیکن چند ایک کا ذکر کر دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا. 2-3 فیلڈ ہیں جس کے اندر مسلمانوں نے کام کیے ہیں بڑے اچھے. ایک تو مجمع الفقہ الاسلامی جدہ ہے. اسی طریقے سے رابطۃ العالم الاسلامی کے تحت المجمع الفقی الاسلامی کے نام سے بھی ایک ادارہ قائم ہے، مکہ مکرمہ میں ہے. پہلے والا جدہ میں ہے، دوسرا مکہ مکرمہ میں ہے. اور اس ادارے کا کام بھی مسلمانوں کو ان اجتماعی معاملات کے اوپر یہ جو ضرورتیں ہیں مسلمانوں کی، ان کے بارے میں رائے پیش کرنا. فقہی مقالات کی شکل میں وہ اپنے رائے پیش کرتے ہیں، مسلمانوں کو مسائل کا حل بتاتے ہیں. ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے میں انشاءاللہ بھی آگے واضح کرتا ہوں. اسی طرح ایک ادارہ ہندوستان میں بھی قائم ہے، آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، مجمع الفقہ الاسلامی انڈیا کے نام سے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی کوششوں سے قائم ہوا. وہ مسلمانوں کے ان مسائل پر غور کرتے ہیں، خصوصاً وہ مسائل جو کہ ایک غیر مسلم ملک میں آباد مسلمانوں کو پیش آ سکتے ہیں. ہندوستان کے مسائل کے حوالے سے بھی پیش کرتے ہیں، بر صغیر ہند و پاک کے حوالے سے بھی پیش کرتے ہیں، اور لاتعداد مسائل پر انہوں نے رہنمائی فراہم کی. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے وہاں کا مسلمان انشورنس کرا سکتا ہے یا نہیں. خاص حالات ہیں وہاں پہ آج کل کے حالات تو بہت زیادہ سخت ہیں، لیکن ایک مجموعی طور پر جو حالات ہیں اس کے پیش نظر
وہاں کا مسلمان اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہاں کا مسلمان جیسے ایک مشہور ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں سود نہیں ہو سکتا، تو وہاں کا مسلمان سود لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اس طرح کے متعدد مسائل ہیں، اور وہ پورے ہندوستان سے وہاں پہ لوگ جمع ہو کر ان مسائل پہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر ایک ادارہ قائم ہوا تھا ہند و پاک تقسیم کے وقت، مسلم پرسنل لاء بورڈ، جس کے اندر یہ کوشش کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے جو اسلامی قوانین، جو ان کے معاشرتی قوانین ہیں، ان کے بارے میں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ادارہ ہے، اور یہ مسلمانوں کو ان معاملات میں رہنمائی فراہم کرے گا، اور وہ مسلمانوں کے وہی قوانین مسلمانوں پہ نافذ ہوں گے، ہندوستان کے عام قوانین ان پہ نافذ نہیں ہوں گے، طلاق اور نکاح اور ان چیزوں کے معاملات میں۔ اسی طریقے سے یورپ میں بھی ایک ادارہ قائم ہوا ہے علماء کا، المجلس الاوروبی للافتاء کے نام سے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یورپ کے اندر جو بسنے والے علماء ہیں، یورپ کے اندر جو یورپ، امریکہ اور اس طرف کے جتنے علاقوں میں بسنے والے مسلمان، ان کے مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے وہاں کے مقامی علماء اور پھر عالم اسلام کے دوسرے چند بڑے علماء، ان کو اس فورم پہ جمع کیا جائے اور وہاں کے جو مسائل ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے۔ چنانچہ وہ وہاں کے متعلقہ مسائل کے پر رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ملک میں آباد مسلمان کیا ہاؤس فائنانس لے سکتا ہے، وہاں پر جو حکومتیں قرضہ دیتی ہیں تعلیم کا، اس کا کیا حکم ہے، اور اس طریقے کے دیگر مسائل، وہاں نکاح جو رجسٹریشن کے بغیر نکاح ہوگا اس کا کیا اسٹیٹس ہے، اور وغیرہ اس طرح کے 50 کے مسائل ہیں۔ اسی طریقے سے عالم اسلام میں جب اسلامی مالیاتی ادارے قائم ہوئے تو ایک ضرورت محسوس کی گئی، اور وہ ضرورت یہ تھی کہ مسلمانوں میں اگر بینک کو، اگر انشورنس کمپنی کو، اگر فنڈ مینجمنٹ کمپنی کو، اگر کسی طرح کے جو فنڈ قائم ہوتے ہیں ان کو اسلامی اصولوں پر چلانے کی کوششیں کی جائیں تو آخر اس کے اسٹینڈرڈ کیا ہوں؟ ایسا اسٹینڈرڈ جس کے تحت پاکستان کے اندر کام کرنے والا اسلامی مالیاتی ادارہ، دبئی میں کام کرنے والا، سوڈان میں کام کرنے والا، ملائیشیا میں کام کرنے والا ایک طریقہ کار کے تحت کام کرے۔ اس پر غور و فکر کرنے کے لیے بحرین میں مختلف مالیاتی اداروں سے وابستہ بڑے علماء، ان کا ایک ادارہ قائم کیا گیا آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے، 1994-95 میں اس کی ضرورت محسوس کی گئی، اور اس کے بعد یہ ادارہ قائم ہوا۔ 1996-97 سے ادارہ کام کر رہا ہے، 22-24 سال ہو گئے اس ادارے کو۔ اس ادارے نے بے عینی ہی وہی کام کیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیے۔ اس ادارے نے 2 بڑے کام کیے۔ ایک تو خالص مالیاتی ادارے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے مجامع فقیہ کا ذکر کیا، مجمع الفقہ الاسلامی جدہ ہے، مجمع الفقہ الاسلامی انڈیا ہے، المجمع الفقہ الاسلامی رابطۃ العالم الاسلامی کے تحت ہے، یا یورپ میں جو کونسل قائم ہے، یہ سارے جو ادارے ہیں یہ ہر طرح کے مسائل پر غور کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہر طرح کا مسئلہ آتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ بھی آئے گا، تو تعلیمی اداروں کا مسئلہ بھی آئے گا، تو مثال کے طور پہ اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ بھی ان کے پاس آتا ہے۔ اسی طریقے سے کاسمیٹک سرجری کے مسائل بھی یہی دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کے پاس اختصاصی نوعیت کے مسائل نہیں ہیں۔ اگر فرض کریں کہ آپ جا کر کہتے ہیں کہ جی مجھے اسلامی مالیاتی ادارہ کیسے قائم کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس غور و فکر کرنے کے لیے جو لسٹ ہے اس میں ہم آپ کا موضوع بھی شامل کر لیتے ہیں، جب اس کا وقت آئے گا ہم اس پہ بھی غور کریں گے۔ تو ضرورت یہ پیش آئی کہ ہمارے پاس اس طرح کے بھی کچھ ادارے قائم ہوں جو صرف ایک خاص فکر پہ غور کرتے ہوں۔ چنانچہ اب اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور اب اس طرح کے ادارے قائم ہو رہے ہیں جو صرف میڈیکل سائنس سے متعلق ریسرچ کریں گے۔ کاسمیٹک سرجری کا کیا حکم ہے، پلاسٹک سرجری کیسے کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی، اعضاء کی پیوند کاری کی جا سکتی، وغیرہ متعلقہ مسائل۔ تو اسی فکر کے تحت بحرین میں یہ ادارہ قائم ہوا جس کا نام رکھا گیا اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن۔ اس کا مخفف انگلش میں بنتا ہے AAOIFI، اور سہولت کی غرض سے چونکہ بڑا نام ہے اس کا نام AOFI رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس کو AOFI کہتے ہیں، انگلش میں بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی یہی کہتے ہیں۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پورے مالیاتی نظام کو جب ہم اسلامی اصولوں پر چلانے کی کوشش کریں، بینکوں کو اسلامی طریقے پر قائم کرنے کی کوشش کریں،
انشورنس کمپنی کو قائم کرنے کی کوشش کریں، فنڈ مینجمنٹ کمپنی کو اس پر قائم کرنے کی کوشش کریں، ایسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو جب ہم کنورٹ کریں تو اس کا طریقہ کار نمبر 1 کیا ہو، مسائل کا حل کیا ہو، ایل سی کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے، گارنٹی کے مسائل کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے، بینک کیا کیا کام کر سکتا ہے اسلامی، کیا نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ کہ ان مسائل کا حل پیش کیا جائے، نمبر 1 کام۔ نمبر 2 کام کہ ان مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ بھی سیٹ کیا جائے۔ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی ایل سی کا یہ طریقہ موجود ہے، اور جو بھی مالیاتی ادارہ اس کے تحت کام کرنا چاہے گا وہ ان اصولوں، ان پیرامیٹرز پہ کام کرے گا، اس طریقہ کار کے تحت کام کرے گا، اور جتنے بھی ادارے قائم ہوں گے وہ ایک خاص طریقے کو فالو کریں گے، جیسے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہے۔ چنانچہ آج پاکستان، ہندوستان میں تو خیر ابھی نہیں قائم، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی آسانی کرے، لیکن پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں میں جو قائم ادارے ہیں وہ ایک اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں۔ چنانچہ دبئی میں جو قائم ادارہ ہے اور پاکستان میں قائم ادارہ ہے، اس کے درمیان پریکٹس میں جو ڈیفرنس ہوگا وہ مشکل سے 4 سے 5% ہوگا۔ 4-5%، 10% فرق جو ہے نا وہ تو چلتا ہے، لیکن اسٹینڈرڈ سیٹ ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک جیسا کام سب لوگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، طریقہ کار یکساں ہوتا ہے۔ یہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی کوشش ہے، اور اس کی افادیت کیا ہے؟ میں ایک تو اس کی افادیت، 2 چیزیں ایسی ہیں جس پر میں آپ کے سامنے مزید وضاحت کرنے کے بعد آخری نقطے کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اداروں کا طریقہ کار کیا ہے، اور دوسری بات جس کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اجتماعی غور و فکر کے ادارے سرکاری سطح پہ بھی قائم ہوتے ہیں اور افراد کی سطح پہ بھی قائم ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ضیاء الحق صاحب مرحوم کے زمانے میں کوشش کی گئی تھی، اور انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا جو کہ بہت موقر علمی ادارہ ہے، کہ یوں کہہ لیں کہ وہ ادارہ موقر علمی بڑی حد تک تھا، اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو کہ پوری دنیا میں ہیں مسائل۔ وہ ادارہ قائم کیا گیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل، جو آج بھی ایک بہت بڑا علمی ادارہ ہے، اور اس ادارے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پورے دنیا کے اسلامی ممالک اپنے یہاں اس طرح کے ادارے قائم کرنے کی غور فکر کرتے ہیں، بہت سارے ملکوں میں قائم بھی ہیں، کہ ملک کی جو پارلیمنٹ قانون بنانے والا ادارہ جو ہوتا ہے، سب سے بالادست ادارہ ہوتا ہے جس کا کام قانون سازی ہوتا ہے، اس کو مختلف مسائل پر جب رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اگر میڈیکل کے مسئلے کے اوپر اس کو کوئی قانون سازی کرنی ہے تو میڈیکل کی اس کو ایک رہنمائی ملتی ہے، میڈیکل ایسوسیشن والے دیتے ہیں، ڈاکٹرز دیتے ہیں۔ اگر ان کو انجینئرنگ کے اوپر کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اس کے اوپر انجینئرنگ باڈی ان کو مشورہ دیتی ہے، انجینئرنگ کونسل سے مشورہ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر وہ کسی مسئلے کے اوپر شرعی رہنمائی لینا چاہیں، قانون سازی کرنا چاہیں، تو ان کو ایک رہنمائی فراہم کرنے والا ادارہ ہو جو کہ آئین کے تحت قائم کیا جائے۔ چنانچہ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہوئی، اور اس نے بہت بڑے علمی کام کیے ہیں، آج بھی کرتی ہے۔ اس کونسل کا بنیادی کام کیا ہے کہ مختلف معاملات کے اوپر حکومت وقت کو مشورہ دینا کہ جی آپ قانون بناتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں، قانون شہادت بناتے وقت یہ خیال رکھ لیں، پاکستان میں کسی اور قسم کا سول لا ہے، کوئی کرمنل لا ہے، اس کے اندر کسی مسئلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ قانون صحیح نہیں بنا ہوا، اس کے بارے میں رہنمائی فراہم کر دیں۔ لیکن سیاسی طور پر قائم کیے جانے والے اداروں کے ساتھ ایک بنیادی مسئلہ ہوتا ہے جسے ہم کہہ لیں انہیرنٹ پرابلم ہوتی ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، ساری روئے زمین پر دنیا کے ہر ملک میں، اور وہ یہ ہے کہ جو ادارے حکومتی سطح پہ قائم ہوتے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں سیاست داخل ہو جاتی ہے، ان کے اندر کن لوگوں کو لانا ہے، تو ان کی بنیاد میں کبھی کبھی سیاسی عمل دخل ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، دنیا کے ہر ملک کے اندر ایک طبعی طور پہ اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، پاکستان کے اندر بھی آئی ہے، دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہے، وہاں پر بھی آئی ہے، کہ جو حکومت کو یا عوامی سطح پر اجتماعی رہنمائی فراہم کرنے کے ادارے ہیں، اس کے اندر جن لوگوں کا تقرر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے تقرر میں بسا اوقات سیاسی عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ عالم اسلام میں حکومت کے علاوہ افراد کی سطح پر، جسے ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ لیول پر ادارے کیوں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو تقرر ہوتا ہے وہ عام طور پہ میرٹ کی بنیادوں پر ہوتا ہے، اس میں کوئی سیاسی عمل دخل نہیں ہوتا. لوگ دیکھ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی زیادہ کام کر رہا ہے، اس کو اپنا رہنما بنا لو، یہ اس کی بات چلتی ہے. اس کے مقابلے میں جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ مسائل آ کے کھڑے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ ادارے بہت قیمتی ادارے ہوتے ہیں، بہت مفید ادارے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایک تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو اجتماعی غور و فکر کے ادارے ہیں، سرکاری سطح پہ بھی قائم ہوئے ہیں اور افراد نے اپنے طور پہ بھی قائم کیے ہیں، جن کو ہم تھنک ٹینک کہتے ہیں. تھنک ٹینک کی طرز پر بھی قائم ہوئے ہیں، جو کہ نان گورنمنٹل ادارے ہیں، غیر سرکاری ادارے ہیں، اور اس کے اندر اجتماعی غور و فکر ہوا ہے. یہ اجتماعی غور و فکر کیسے ہوتا ہے؟ یہ دوسرا نقطہ. اس اجتماعی غور و فکر کا طریقہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ قابل غور ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس پر غور کس طرح سے ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی مسئلے پر علماء کرام نے کچھ سوچے بغیر ہی ایسے ہی فتویٰ جاری کر دیا. جب کسی موضوع کو منتخب کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک موضوع زیر انتخاب آیا کہ کسی مرد کے لیے یا کسی عورت کے لیے پلاسٹک سرجری کرانا کیسا ہے. اب جب یہ موضوع کسی بھی ادارے میں آئے گا، مثلا مجمع الفقہ الاسلامی جدہ میں آئے گا، تو پہلے اپنے سارے اراکین جتنے بھی ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو بھیجتے ہیں یہ موضوعات کہ ہمارے پاس یہ 10 موضوعات ہیں. اس میں سے مثال کے طور پہ پلاسٹک سرجری کیسے ہوگی، یہ موضوع ہے. سونے کی خرید و فروخت کیسے ہوگی، یہ موضوع ہے. آن لائن ٹریڈنگ کے اندر کیا ہونا چاہیے. یہ 10 موضوعات ہیں. ان میں سے آپ کس موضوع پہ کام کرنا چاہیں گے؟ تو مثال کے طور پہ ان میں سے کسی بر صغیر کے اندر مثال کے طور پہ ہندوستان کے کوئی بڑے عالم ہیں، مثلا انڈونیشیا کے کوئی بڑے عالم ہیں، مثلا تیونس کے کوئی بڑے عالم ہیں. ان 3 4 5 علماء نے کہا کہ ہم کاسمیٹک سرجری کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. تو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء سے سب سے پہلے مقالات اور اس موضوع پر تحریریں لکھوا کر ان کو جمع کیا جاتا ہے. پھر کانفرنس بلا کر وہاں پر وہ مقالات پڑھے جاتے ہیں. پھر وہاں پر جب مقالات پڑھے جاتے ہیں تو وہاں پر سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ممبر حضرات بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مبصر بھی ہوتے ہیں. ممبر کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس آرگنائزیشن کے اندر باقاعدہ طور پر کسی ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کی، ہندوستان کی، بنگلہ دیش کی، ملائیشیا کی کرتے ہیں، تیونس کی کرتے ہیں، الجزائر کی کرتے ہیں. ایک تو وہ علماء ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ مختلف ملکوں سے اور علماء کو دعوت کے ذریعے بھی بلاتے ہیں. یونیورسٹیز میں پڑھانے والے جو بڑے حضرات ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں، آج ہمارے پاس ان موضوعات پر گفتگو ہوگی، آپ اپنی اس میں رائے دیں، جس کو ہم مناقشہ کہتے ہیں. انگلش کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ہیئرنگ، پبلک ہیئرنگ. تو پبلک ہیئرنگ سے پہلے اسپیسیفک ہیئرنگ ہوتی ہے کہ علماء جمع ہوتے ہیں، ان کے سامنے مسائل رکھے جاتے ہیں کہ ان حضرات نے اس موضوع پر کام کیا ہے. پھر اس کے پر غور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر مزید تحقیق کی ضرورت ہے تو اس کو مؤخر کیا جاتا ہے کہ اس پر مزید تحقیق ہوگی اور بعد میں ہوگی. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو بلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک تحریر تیار کی جاتی جس کے اندر 25 30 40 مسائل تیار کیے گئے. مثال کے طور پہ فرض کریں کہ پلاسٹک سرجری کے اوپر وہ ہو رہا ہے، تو پلاسٹک سرجری کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ تیار ہوگا. یہ اسٹیٹمنٹ کہلائے گا اسٹینڈرڈ. اس کے اندر سارے علماء کی مشاورت سے اس تحقیق کی روشنی میں وہ اسٹینڈرڈ تیار کیا جاتا ہے. عام طور پہ جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ 2.5-3 مہینے کی محنت سے تیار ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ایک کلوز کے اوپر بسا اوقات ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ لکھنے کے اوپر کئی ہفتے لگتے ہیں. غور ہوا، انہوں نے کہا نہیں ایسے لکھیں، اس کا تو یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے جملے لکھے جاتے ہیں. 40-50 مسائل انہوں نے لکھ دیا کہ پلاسٹک سرجری اگر جائز کیمیکل استعمال کرتے ہوئے ہو، مٹیریل استعمال کرتے ہوئے ہو تو ان شرائط کے ساتھ جائز ہے. اب وہ شرائط کیا کیا ہیں وہ لکھی جائیں گی. ان شرائط کے لکھنے میں علماء کی رائے کا دخل ہوگا، جنہوں نے اپنی فقہی رائے دی تھی ان کا دخل ہوگا. اور اگر کسی مسئلے پہ اختلاف ہوگا تو اس میں اگر اکثریت کی رائے ہے کہ وہ بھی لکھی جائے گی. اور اپنے پاس اندراج اس اسٹینڈرڈ کے اندر اگر وہ رائے نہیں لکھی جاتی تو اپنے پاس جو منٹس ہوتے ہیں، جو کارروائی ہوتی ہے، اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر گفتگو ہوئی تو 20 علماء کی رائے یہ تھی، البتہ 3 علماء کی رائے یہ بھی تھی. تو ہم نے 20 علماء کی رائے کو اسٹینڈرڈ میں لکھ لیا ہے، لیکن ان 3 علماء کی رائے کو اپنے پاس ریکارڈ میں بھی رکھا ہے، جو کہ باقاعدہ شائع ہوتا ہے کہ اس موضوع پر یہ رائے آئی ہیں، جن میں سے 3 علماء یہ کہتے ہیں، 20 یہ کہتے ہیں. ہم نے 20 کی رائے کو اڈاپٹ کر لیا. اس تحقیق سے جب وہ گزرتا ہے تو اس کے بعد جا کے وہ اسٹینڈرڈ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں شائع کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹینڈرڈ ہے.
چنانچہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ابھی حال میں ہی جو ہماری ایوفی ہے، ہیئت المراجعۃ والمحاسبہ، انہوں نے محنت کے بعد ایک اسٹینڈرڈ شائع کیا جس کا نام ہے گولڈ اسٹینڈرڈ۔ سونے کی خرید و فروخت، سونے کے متعلق احکامات کے معیارات کیا ہونے چاہیے، انہوں نے اس کو شائع کیا۔ یہ بہت محنت کے بعد کئی اجلاس ہوتے ہیں، عام طور پہ ایک اسٹینڈرڈ کی تیاری میں 2 سے 2.5 سال لگ جاتے ہیں، کبھی زیادہ بھی لگتے ہیں۔ اس کے پر محنت ہوتی ہے، اجتماعی غور و فکر ہوتا ہے۔ تو اجتماعی غور و فکر کے جو ادارے ہیں جن کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، ان کی طریقہ کار کوئی اتنا سادہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ ایک آدمی صبح اٹھا اور اس سے راستے میں کسی نے چلتے ہوئے پوچھا کہ جی میں یہ کیا کروں، انہوں نے کہا ایسا کر لو۔ اس کے اندر اجتماعی فقہی کوششیں ہوتی ہیں، عالم اسلام کے تمام مسلمان ملکوں کے نمائندہ علماء جمع ہوتے ہیں، اس کے پر غور و فکر ہوتا ہے، اور اگر ایک دفعہ اس مسئلے کے پر تحقیق نہ ہو، اس کو مؤخر کیا جاتا ہے، دوبارہ نہ ہو پھر مؤخر کیا جاتا ہے، پھر تحقیق ہوتی ہے، اور اس کے بعد اکثریتی رائے کو شامل کر کے ایک معیار طے کیا جاتا ہے، اور اس معیار میں بھی ہر 3 سے 5 سال بعد مزید چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، اور عام لوگوں کے لیے بھی وہ پیش کر دیا جاتا ہے، یعنی ماہرین کے لیے کہ آپ اپنی رائے دیں اس کے اندر کیا کیا ہم شامل کر سکتے ہیں۔ آخری بات جس پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں میں، آخری 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتماعی غور و فکر کے جو یہ ادارے ہیں ان کی افادیت کیا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس وقت عالم اسلام میں چونکہ حکومتی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی چیزوں کی سرپرستی بہت زیادہ نہیں ہے، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جب مسلمانوں میں دور زوال آیا ہے اور حکومتی سطح پہ ایسی چیزوں کی سرپرستی بہت زیادہ نہیں ہے، تو کیا مسلمانوں نے اپنے پاس اپنے طور پہ انفرادی طور پر ان چیزوں کو زندہ رکھا ہے؟ الحمدللہ مسلمانوں نے دارالافتاء کے ذریعے بھی زندہ رکھا، اور اجتماعی غور و فکر کے ادارے بنا کر بھی زندہ رکھا۔ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ، مجمع الفقہ الاسلامی انڈیا، المجمع الفقہ الاسلامی مکہ مکرمہ، المجلس العربی للافتاء ہے، ایوفی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں، میں نے ان سب اداروں کا ذکر بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اجتماعی غور و فکر کی دارالافتاء کے ذریعے بھی قائم رکھا، فتویٰ دے کر اجتماعی غور و فکر کے ذریعے بھی قائم رکھا، اور الحمدللہ آج بھی قائم ہے اور مسلمانوں کو رہنمائی ملتی ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہماری حکومتیں آتی ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے پاس نافذ کریں، لیکن آج عالم اسلام کا کوئی ایک ملک یہ نہیں کہہ سکتا، عالم اسلام کا کوئی ایک ملک بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو اپنے یہاں سسٹم نافذ کرنے کے لیے اس کے پاس مواد مہیا نہیں ہے، ماہرین نہیں ہیں۔ ماہرین ہر چیز کے موجود ہیں، لیکن اگر اس طرف سنجیدہ کوشش کرنے والے کچھ لوگ آ جائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں فرمائی ہیں اس کے تحت اس امت میں ایسے لوگ ضرور کھڑے ہوں گے جو کہ حکومتوں کو، ملک کے نظام کو 100% اسلامی اصولوں پر چلائیں گے۔ اس موقع پر ایسی اجتماعی کوششیں بہت کام آئیں گی۔ اور آخری نقطہ کہ آج کے دور میں جو اجتماعی فکر کے ادارے ہیں ان کا کیا کردار ہے، تو دیکھیے اس وقت عالم اسلام میں 3 بڑے موضوعات ہیں جن کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے۔ ایک تو ہمارا مالیاتی موضوع ہے، جس کے اندر بینک کے ادارے، انشورنس کے ادارے، مالیاتی ادارے، ایسٹ مینجمنٹ کمپنیاں، فنڈ مینجمنٹ کمپنیاں، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ مینجمنٹ کمپنیاں بن رہی ہیں۔ ان کے کیا اصول و ضوابط ہوں، کس طریقے سے کام کریں، ان کے سٹینڈرڈ کیا ہوں، ملکی سطح پہ کیسے کام کریں، بین الاقوامی کام، اس رخ پر کام ہو رہا ہے۔ بہت بڑا ایک حصہ ہے اس میں عالم اسلام میں کام ہو رہا ہے۔ اور دوسرا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں الحمدللہ پچھلے 20 سال میں بہت پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کے اندر حلال اور حرام استعمال کی جو اشیاء ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، پہننے اوڑھنے کی ہیں، برتنے کی ہیں، ان کے بارے میں حلال اور حرام کی فکر جو ہے وہ صحیح معنوں میں پیدا ہو۔ آج سے 15 سال پہلے ہم کوئی آئس کریم کھانے سے پہلے یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس آئس کریم کے اندر کوئی جائز ناجائز چیز تو نہیں ملی ہوئی۔ لپسٹک لگانے سے پہلے خواتین یہ نہیں سوچتی تھیں کہ اس لپسٹک کے اندر کوئی جائز ناجائز چیز تو نہیں ملی ہوئی۔ آج اس طرح کے ادارے قائم ہیں، اجتماع پاکستان میں الحمدللہ بہت سے ادارے قائم ہیں جو اجتماعی غور و فکر کرتے ہیں، سرکاری سطح پہ اس کے سٹینڈرڈ بنانے والے ادارے قائم ہیں جو علماء کو بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، عوام کو بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں کے استعمال کی شریعت میں اجازت ہے، حلال کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ پاکستان میں یہ نظام قائم ہے کہ اب کھانے پینے والی جتنی بھی اشیاء، جتنے بھی ادارے ہیں
انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا تاکہ وہ لوگوں کو چیزیں فراہم کرنے سے پہلے یہ بتا سکیں کہ کیا ان کے پاس جو چیزیں ہیں استعمال کی جاتی ہیں وہ حلال ہیں. ان کے پاس بعض چیزیں ہائیجین اسٹینڈرڈ پہ بالکل صحیح ہوتی ہیں. آپ جا کر اگر کسی یورپین بیکری کا کوئی کیک لے کر کھاتے ہیں جس کے اندر انہوں نے بہترین قسم کی شیمپین ڈالی ہوئی ہے، جیلیٹن ڈالی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل بہترین اسٹینڈرڈ پہ بنا ہوا کیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق اس میں جو اجزاء ڈالے گئے ہیں اس میں شراب بھی ہو، اس میں سور کی چربی داخل ہو، اس میں حرام جانور کی چیزیں ہوں. ان اسٹینڈرڈ پر کام عالم اسلام میں بڑے پیمانے پہ شروع ہوا ہے، اس کے معیارات بنائے جا رہے ہیں. تو ایک بڑا کردار اجتماعی فقہی کوششوں کا ان چیزوں میں ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سے ادارے اس کے اندر قائم ہیں اور اجتماعی غور و فکر کر کے مسلمانوں کو رہنمائی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور فیلڈ بھی ہے جس کے پر کام شروع ہوا ہے، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو توفیق دے گا اور مسلمان امت میں جو ایک بہت بڑا خلا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے میڈیا کے رخ پر کام کرنے کی کوشش ہے. آج سے 10 سال پہلے میڈیا کے رخ پر مسلمانوں میں اتنی غور و فکر نہیں تھی، جتنی بھی چیزیں آتی تھی بس ایسے ہی آتی تھی، حلال اور حرام کی فکر کے بغیر. آج اس پر بھی غور شروع ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے والی نسل کے زمانے میں یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے، لیکن آج اس پر غور ہوا ہے کہ دنیا میں فلموں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے جو دنیا میں فحاشی اور بے حیائی پھیلائی گئی اور جو مسلمانوں کے خلاف جو ایک ذہن سازی کی جاتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو فکر پیدا کی جاتی ہے اس کے اندر میڈیا کا کردار رہا ہے. تو کیوں نہ مسلمان اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے، اسلام کے اصولوں کے مطابق استعمال کرتے ہوئے دین کی ترقی کے لیے استعمال کریں، اور بہت سارے کام ایسے اس میں سے نکل کے آ سکتے ہیں. تو یہ وہ جہات ہیں کہ جن پر اجتماعی غور و فکر شروع ہونے کے نتیجے میں فائدے ہیں. اجتماعی غور و فکر کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، ایک تو ایک اجتماعیت رہتی ہے، آپ ایک جگہ جائیں وہاں پر کوئی اور بات نہیں ملتی، دوسری جگہ کوئی اور بات نہیں ملتی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے اجتماعی غور و فکر سے کہ مسائل جلدی حل ہوتے ہیں. میں اگر کسی مسئلے پہ غور کر رہا ہوں، میں تو ایک فرد ہوں، میں دن میں 8 گھنٹے سے زیادہ 12 گھنٹے کام کر لوں گا، لیکن اگر 100 لوگ کسی ایک مسئلے پہ تحقیق کریں گے تو ایک مسئلے کے اوپر 100 لوگ اگر روزانہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ایک مسئلے کے اوپر ایک آدمی روزانہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، دونوں کے کاموں میں فرق ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں. بعض دفعہ ایک آدمی بہت بڑی حیثیت میں کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر کام کرنے کی اہمیت میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر گروہ میں سے، ہر برادری میں سے، ہر طبقے میں سے لوگ نکلیں اور وہ جا کے دین حاصل کریں. اور آخری بات میں یہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، پاکستان میں جتنی بھی حضرات ہیں، خصوصاً برادریاں، جتنے بھی قومیں آباد ہیں، اجتماعی طور پر اس ذمہ داری کا احساس کریں کہ اللہ کے دین کے جاننے والے ماہرین. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اولادیں انجینئر بنیں، ہماری اولادیں بینکر بنیں، ہماری اولاد بہت اچھی پوزیشن پہ جائے، تاجر بنے، لیکن ہماری فکر یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے قوم میں سے من حیث المجموع کچھ لوگ نکل کے دین کی رہنمائی حاصل کر کے دین کے بارے میں چیز پھیلائیں. یہ قرآن کریم کے صریح حکم کو نافذ کرنے کی کوششیں ہیں. ہمیں خاندان کی، برادری کی سطح پہ کوششیں کرنی چاہیے کہ اجتماعی غور و فکر کے جو ادارے بن رہے ہیں اس میں ہمارا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہو. ہم اس میں برادری کی سطح پہ پاکستان میں، کراچی میں بیٹھ کے یہ پروگرام ہمارا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں میمن برادری، ہمارے یہاں چنیوٹی برادری، ہمارے یہاں دہلی برادری، وہ بہت سارے لوگ آباد ہیں. یہ اپنے یہاں ایسے لوگ خاندان کے اندر تلاش کریں، کچھ لوگ اس کام کے لیے اپنی اولادوں کو اسپیئر کریں، ان کی مالی طور پر مدد کریں کہ بھئی وہ اس رخ پر بھی جا کر امت کو رہنمائی فراہم کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا فرض کفایہ ہے، اور اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں گے تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے آنے والے وقتوں میں عروج لکھا ہے اس کے اندر مسلمان اپنا علمی طور پر اور عملی طور پر جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ صحیح معنوں میں ادا کر سکیں اور کردار ادا کر سکیں. بس ان کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اجتماعی فکر کے جو ادارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور قائم کرے، ان کی کوششوں کو برابر کرے، اور خصوصاً کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے اندر علماء اور فقہا پیدا فرما جو کہ ہمیں دین کے معاملے میں رہنمائی فراہم کریں اور اس چیز تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس مقصد کے حاصل کرنے کی کوشش کریں جو کہ اس آیت میں بیان کیا گیا
جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمان سب کے سب نہیں نکل سکتے، تو پس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل کر جا کر دین سیکھیں، اس کی سمجھ حاصل کریں، واپس آ کر قوم کو اللہ کا پیغام سنا کر ان کو ڈرائیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر کے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، اور مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، جیسے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، خواتین جانتی ہیں کہ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں، مالیاتی ادارے، جہاں کے شریعہ بورڈ میں مفتی صاحب ممبر کی حیثیت سے یا کسی عہدیدار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا شریعہ اسٹینڈرڈز پر تھا، اور اس کے بارے میں دوبارہ میں عرض کرتا چلوں کہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینس انسٹیٹیوشنز، AOIFI، جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا، IOFI، اس کا مخفف جو ہے IOFI کر کے جو ہے اس کو پکارا جاتا ہے۔ اور یہ شریعہ اسٹینڈرڈز جو ہے اب تک جو ہے 6 زبانوں میں جو ہے شائع ہو چکے ہیں، عربک، انگلش، فرینچ، رشین، اردو اور ٹرکش۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ شریعہ اسٹینڈرڈز کے حوالے سے عوامی پلیٹ فارمز سے ابھی تک جو ہے بات نہیں کروائی جا سکی۔ ہماری خوش نصیبی ہے القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان، جو کہ جامعۃ الرشید کے تعاون سے یہ سارے کے سارے پروگرام کرتا ہے، تو ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ اویئرنیس کے لیے شریعہ اسٹینڈرڈز پر ہم نے پروگرام کروایا۔ اگرچہ اس پر جو ہے دارالعلوم کورنگی، جامعۃ الرشید اور دیگر بڑے موقر ادارے جو ہے وہ کورسز بھی کروا رہے ہیں، ان کی جو ہے علمی صلاحیت طلباء کی بیدار کرنے کے لیے۔ تو اور آپ حضرات کے علم میں ہے یہ بات کہ ہمارے یہاں اس نوعیت کے پروگرامز جو ہے ہوتے رہتے ہیں، جتنے بھی اویئرنیس کے مالیاتی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے جتنے بھی اویئرنیس کے پروگرامز جو ہیں، کبھی ہم گل بہار لان میں جامعۃ الرشید کے تحت کرتے ہیں، کبھی القرآن کورسز کے تحت یہاں سینٹر میں کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ کچھ اعلانات ہیں وہ سن لیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا کریں گے۔ دیگر میری ایک عرض یہ ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام نشر ہوا ہے فیس بک کے ذریعے، JTR میڈیا نے نشر کیا ہے، درسقرآن.com نے نشر کیا ہے، القرآن کورسز نیٹ ورک کے فیس بک پیج نے نشر کیا ہے، تو یہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے الحمدللہ نشر ہوا۔ پچھلے ماہ کا پروگرام بھی بڑا اہم تھا مال حرام کے حوالے سے، تو وہ بھی JTR میڈیا کے تحت نشر ہوا تھا، اور اسے الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے جو ہے دیکھا، اس کی ریچ بھی جو ہے لاکھوں لوگوں تک گئی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام کی ریچ بھی جو ہے لاکھوں تک جائے گی، ہزاروں لوگ انشاءاللہ اسے دیکھیں گے اور استفادہ کریں گے۔ ہمارا اگلا درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی 9 فروری کو یہیں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا، اور یہی ٹائم ہوگا 11:30 بجے دن۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خواتین کے لیے 3:30 تا 4:30 بجے دن درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے۔ اس ماہ کا یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی جمعرات 16 جنوری کو منعقد ہوگا، تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو اس میں بھیجیں، اور جو خواتین ہمارے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ داعی کا کردار ادا کریں، اور جتنی زیادہ خواتین کو لا سکتی ہیں وہ اس پروگرام میں لے کر آئیں۔ اور دیگر ایک گزارش یہ ہے کہ جو حضرات آج پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں تو وہ اپنا نام فون نمبر کے ساتھ یا کاؤنٹر پر رجسٹرڈ کروا دیں، تاکہ ان کو ہمارے پروگراموں اور ہمارے یہاں جو کورسز منعقد ہوتے ہیں تو ان کے SMS باقاعدگی کے ساتھ ملنے شروع ہو جائیں۔
اور آخری میری عرض یہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن باہر اسٹال پر موجود ہے، انگریزی اردو دونوں ہر سائز میں، تو جو حضرات بھی چاہتے ہوں کاسٹ ٹو کاسٹ لینا ہول سیل پرائس پر، تو وہ آپ باہر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ رواج دینا چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات معاشرے میں عام ہوں۔ تو شکایت یہی رہتی تھی کہ اردو بڑی مشکل ہوتی ہے، تو حضرت مفتی صاحب نے جو الحمدللہ آسان ترجمہ قرآن کے ذریعے جو اس مشکل کو آسان کیا ہے، اور بالکل سلیس اردو ہے اس کی، ہمیں رواج دینا چاہیے کہ ہم جہاں جہاں گفٹ کرتے ہیں مختلف اشیاء، تو ہم رواج اس بات کو دینا شروع کر دیں کہ ہم قرآن کریم جو ہے جگہ جگہ گفٹ کریں، آسان ترجمہ قرآن جو حضرت تقی عثمانی صاحب کا ہے اسے گفٹ کریں، تاکہ قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر پڑھنے پڑھانے کا رواج جو ہے ہمارے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، جو کہا اور سنا گیا جو بات تیری رضا کے مطابق اسے قبول فرما، اور اے اللہ جو بات تیری رضا کے خلاف ہے پروردگار اس کو معاف فرما، اور صحیح بات کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ مسلمانوں کو غلبہ اور عروج عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان اس وقت بہت پریشان حال ہیں، قسمہ پرسی کا شکار ہیں، دنیا کے بہت سے ملکوں میں اللہ مسلمان مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، بے کس ہیں۔ یا اللہ تو ان کا مددگار بن جا، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو غلبہ اور عروج عطا فرما۔ ہمارے پڑوس ملک ہندوستان کے اندر مسلمان بہت پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کا والی وارث بن جا، تیرے علاوہ ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور بھی دنیا کے بہت سے عرب مسلمان ملکوں میں یا اللہ مسلمان بے گھر ہیں، بہت پریشان حال ہیں، اور خصوصاً اس موسم میں سردیوں کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ پروردگار تو غیب سے مدد فرما، اللہ تو مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کو غلبہ اور عروج عطا فرما۔ ہمارے ملک کو یا اللہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر بہت سے لوگوں کی، بہت سے دشمنوں کی نظریں ہیں، اللہ بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ ملک قائم ہوا، اور ابھی بھی اس ملک میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، پروردگار تو اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو عالم اسلام میں اجتماعی کوششیں ہیں، اللہ تو ان میں برکت عطا فرما، علمی رخ پر ہوں، عملی رخ پر کوششیں ہوں، اللہ تو ان میں برکت عطا فرما، ان کو صحیح راستے پر گامزن کر۔ اور اے اللہ مسلمانوں کو سیاسی، سماجی، مالیاتی اور اے اللہ ہر رخ پر غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو متحد فرما، کلمہ حق پہ جمع فرما۔ اللہ جو یہاں پر ہم سب حاضرین مجلس ہیں، ہماری حاجتیں اور ضرورتیں پروردگار اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم سے دعا کی توقع رکھتے ہیں، اللہ تو ہم سب کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارا وقت آخر ہو تو ہمیں ایمان پر خاتمہ فرما، اور ہمیں ناگہانی موت سے، بری موت سے ہماری حفاظت فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور معیت قیامت کے دن نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔